بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاملین کی طرف عوام کی مراجعت جہاں دیگر مسائل میں ہوتی ہے، ان میں ایک مسئلہ جو تقریباً اکثر و بیشتر حضرات پیش کرتے ہیں، وہ تقریباً ہر مسئلے کے ساتھ اس مسئلے کو شیئر لازمی کرتے ہیں کہ جناب ہمارے معاملات اور دیگر دنیا کے جو تعلقات ہیں وہ خواہ مخواہ خراب ہو جاتے ہیں، معاملات ہمارے بنے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہم اچھا چلتے ہیں لیکن سامنے سے ہمارے کو اس کے جواب میں برائی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس قسم کے مسائل اکثر و بیشتر لے کر کے آتے ہیں، تو ضروری معلوم ہوا کہ ایک نشست میں اس مسئلے کی طرف نشاندہی کی جائے کہ آیا یہ جو عوام کی اکثریت کیا کہہ رہا ہے کہ بھی ہمارے معاملات جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتے، ہمارے امور جو ہے وہ بیچ میں خراب ہو جاتے ہیں، ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات کے اندر انقطاع آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بتائیں، اس کے لیے چیک کریں کہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا کلام کر لیا جائے۔ سب سے پہلی بات جو آپ کو اپنے ذہن نشین رکھنی چاہیے وہ یہ کہ دنیا کی زندگی میں اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ 100% اس کے تمام امور اس کی منشا کے موافق پورے ہوتے چلے جائیں تو یہ ناممکنات میں سے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ جو میں نے شیخ چلی کے خواب دیکھے ہیں وہ سب کے سب حقیقت کے اندر بھی پورے ہو جائیں تو یہ چیز بھی ناممکن ہے۔ اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی ہمارے لوگوں کے ساتھ جن سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بھی یہ دیکھیں کہ آپ کا طرز عمل لوگوں کے میل ملاپ میں کیا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگوں کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ معاش کے ہوں، معاشرت کے ہوں یا تعلقات کے ہوں، ان میں ایک بہت بڑا جو سبب بنتا ہے ان کے خراب ہونے کا وہ ہمارے مزاج کی سختیاں ہیں۔ ہمارے مزاج کے اندر بے انتہا سختی پائی جاتی ہے، اور اس سختی کی وجہ سے جو کہ ہمیں خود فیل نہیں ہوتی، ہم یہ کہتے ہیں ابھی ہم نے تو نارمل انداز میں کہا، ہم نے تو ایک عام سی بات کہہ دی۔ جو بات آپ کی نظر میں معمولی ہو سکتی ہے، جس کے لیے کہی جا رہی ہے اس کے نظر میں وہ معمولی ہے یا نہیں، اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو اکثر و بیشتر جو عوام کی اکثریت آتی ہے وہ یہی بات کہتی ہے کہ بھئی کام بگڑ جاتے ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنے مزاج کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ معاشرت اور معیشت ان کے جو اکثر کام خراب ہوتے ہیں، ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں، اس کے پس منظر میں مزاج کی سختیوں کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ یہ آپ آزما کر کے دیکھیں کہ ایسے لوگ جو اپنی فیلڈ میں ناکام ہوں، کسی بھی فیلڈ کے اندر ہوں لیکن کامیابی کو کبھی بھی نہ پہنچے ہوں، لوگوں کے ساتھ تعلقات کے جن کے اندر دائمی دوام نہ ہو، تو آپ ان کو قریب سے جا کر کے دیکھیں گے ان کے مزاج کے اندر سختی کا عنصر پایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے ایسے عوام کو جو یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے معاملات جو ہیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچیں، ہمارے تعلقات جو ہیں وہ مرتے دم تک قائم رہیں، اس کے اندر کوئی خرابی واقع نہ ہو، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مزاج کے اندر نرمی لے کر کے آئیں، انداز گفتگو ان کا اچھا ہو اور لوگ دھیما ہو، الفاظ کا چناؤ بہترین کریں، تو پھر دیکھیں کس طریقے سے تعلقات آپ کے خراب ہوتے ہیں، کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے معاشرت اور معیشت کے دروازے کیسے ان کے لیے واہ ہوتے ہیں، ہمیشہ کے لیے کھل جائیں گے۔ جن لوگوں کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، انداز دھیما ہوتا ہے، اکثر و بیشتر یہی لوگ معاشرت کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے کو ایسے ایک عمل کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ جس کے سبب ہمارے جو مزاج ہیں اس کے اندر کیا ہو، نرمی آ جائے۔ تو اس کے لیے آج کی اس نشست کا میں نے انتخاب کیا کہ آج ایک عمومی مزاج کی نرمی کے اوپر میں کلام کر دوں کہ مزاج کو ہم کیسے نرم کر سکتے ہیں۔ مزاج انسان کے اگر چاہے تو وہ اس کے اختیار میں ہے، اس کو چینج کیا جا سکتا ہے،
اگر ایک آدمی بولے نہیں میری عادت میں چیز داخل ہے، میں تو اس کو نہیں ختم کرتا، تو نہیں ہوتی. لیکن اگر ایک آدمی تہیہ کر لے کہ بھی میں نے ختم کرنا ہے، میرے کو بے جا غصہ آتا ہے، میں نے اس کے اوپر کنٹرول پانا ہے، میرا انداز تخاطب ایسا ہے کہ سامنے والے سمجھتے ہیں میں لڑ رہا ہوں. اگر وہ یہ سمجھے کہ بھئی یہ انداز غلط ہے اور میں نے اس کے اندر دھیما پن لانا ہے، تو وہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ دھیما کرے. اس کے علاوہ یہ تو ہوگی ایک کوشش. اس کے علاوہ جو اعمال اس کے اندر معاون ہوتے ہیں، ان میں سب سے بہترین عمل جو ہے وہ درود شریف کا ہے. جو شخص درود شریف کی بکثرت ورد کرتا ہو، اور اگر بکثرت نہیں بھی کرتا تو روزانہ کم از کم ایک تسبیح درود شریف کی پڑھتا ہو، اس کے مزاج کے اندر آٹومیٹک نرمی آنا شروع ہو جاتی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.